العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. سب سے پہلے یہ گزارش ہے کہ کوئی سا ویڈیو ریکارڈنگ نہ کرے، فوٹو نہ ہے، بڑی مہربانی ہوگی. اس کا مطلب نہیں ہے کہ میں فوٹو یا ویڈیو بنا رہے جائز نہیں جا سکتی ہے، لیکن سسٹم کے تحت سب کچھ ہونا چاہیے. جو برکت اور جو خیر براہ راست گفتگو کرنے میں، سامنے بیٹھ کر بات کرنے میں ہے، وہ یوٹیوب پر یا کیمرے میں نہیں ملنے والا ہے. تو ہر چیز کا نظام، ہر چیز کا سسٹم الگ ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تبلیغ کا، گفتگو کا، علم کی اشاعت کا جو سسٹم تھا، اس سے بہتر سسٹم قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتا. وہ ہے مساجد کی برکت ہے. ایک آدمی مسجد میں بیٹھ کے دین کی بات سنے، جیسے آپ حضرت ماشاء اللہ بیٹھے ہوئے، اب یہاں سے کوئی آ کر اللہ کی بات کرے، رسول کی بات کرے، سامنے بیٹھ کر سنے کوئی، تو اس میں اس گفتگو کے ساتھ کتنی تقدسات اور کتنی شرافت، کتنی تہذیب جڑی ہوئی ہے. آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں کہ آدمی کتنی شرافت سے بیٹھا ہے، کتنی اخلاق کے دائرے میں ہے، اور کتنی سنجیدگی سے اللہ اس کے رسول کی باتیں سن رہا ہے. لیکن یہی سسٹم جب یوٹیوب پہ چلا جاتا ہے تو ایک آدمی بس میں بیٹھا ہے، ٹرین میں بیٹھا ہے، لیٹا ہے، پتہ نہیں کس جگہ بیٹھا ہوا ہے، چالو جگہ بیٹھا ہے، دین سیکھ رہا ہے یا دین سیکھ رہا ہے؟ اس میں کوئی برکت نہیں، کوئی خیر ہے؟ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو باقاعدہ علم دین سیکھنے کے آداب کو فالو کرتے تھے، آداب کا خیال کرتے تھے. علم سیکھنے کے لیے آداب. تو یہ جو ایک تعلق بچا ہے تھوڑا بہت، اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے، کچھ بچا کے رکھنا چاہیے. ابھی آج کل تو خطبے بھی ریکارڈ ہو کے یوٹیوب پہ ڈالتے جاتے ہیں. کچھ بندے، اللہ کے بندے آتے تھے پہلے مسجد میں کہ ایسا نہ ہو 10 منٹ ہمارا خطبہ چھوٹ جائے. ابھی تو ان کے ذہن میں بھی شیطان نے بات ڈال دیا، آرام سے چلو یوٹیوب پہ دیکھ لیں گے، کچھ چھوٹ جائے گا. یعنی جو خیر و برکت، جس کے لیے اتنی پابندیاں اور اتنی تاکید اللہ کے رسول کی کہ پہلے پہنچو، نہیں پہنچے ریٹر بند ہو جائے گا، اس کی کوئی ویلیو نہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سلسلہ باقی رہنا چاہیے. دنیا کتنی ترقی کر جائے، لیکن یہ آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرنے میں جو برکت ہے اس کا بدل کوئی نہیں پاتا. آج آپ دیکھیں گے ایک جماعت ہے جو اپنی تمام تر برائیوں کے باوجود املاک کے معاملے میں سب سے آگے ہے. ان کے پاس نہ کوئی ٹی وی چینل ہے، نہ یوٹیوب چینل ہے، نہ فیس بک ہے، نہ کچھ ہے. لیکن آپ دیکھیں ان کے اثرات دیکھیں، کیونکہ سسٹم ان کا نبوی ہے، انبیاء کا سسٹم ہے. مواد کر غیر اسلامی، مواد مشکوک ہے، من گھڑت کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، لیکن جو سسٹم، جو ذریعہ ہے دین پہنچانے کا، وہ ذریعہ نبوی ہے. دنیا کا کوئی سسٹم ان کے ٹکر پہ نہیں ہے. یہ کھلی ہوئی حقیقت ہے، ہمیں ماننا چاہیے. لیکن آج ہم اس سسٹم کو چھوڑ کر یوٹیوب کے سامنے بیٹھے ہیں، ٹی وی چینل کے پیچھے پڑے. ٹھیک ہے، اس کی ایک ضرورت ہمیں صرف کام ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ جو ہمارا اصلی اور سنی نظام ہے، نبی کا نظام ہے، انبیاء کا نظام ہے، وہ باقی رہنا چاہیے، وہ ختم نہیں ہونا چاہیے. یہاں بیٹھ کر، مسجد میں بیٹھ کر جو کوئی سیکھ لے گا وہ اور جگہ سیکھ نہیں پائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بشارت دی کہ ایک شخص اگر مسجد میں آتا ہے، لا یرید الا ان يعلم خیرا او يتعلم خیرا کان له کاجر حاج تام حاجته. کہ اگر کوئی شخص مسجد میں آتا ہے اس نیت سے کہ دین سیکھے یا دین سکھائے، تو اس کے لیے ایک حج کا مکمل حج کا ثواب. اتنی بڑی بشارتیں کیوں؟ یوٹیوب پر بیٹھ کر سننے والوں کے لیے، مسجد میں آ کر دین سکھانے والوں کے لیے اور دین سیکھنے والوں کے لیے. یہ فضیلت جو نبی نے بتائی ہے کہ کوئی مسجد میں آئے دین سیکھنے کے لیے، یعلم خیرا، خیر سکھانے، اور یتعلم، یا خیر سیکھنے، اس کا اجر کیا ہے؟ ایک حج کے ثواب کے برابر. یہ اجر اس کو ملے گا جو جا کے ٹی وی چینل پہ ریکارڈنگ کرائے گا؟ کیا اس کو ملے گا جو یوٹیوب کھول کے بیٹھ کے دیکھے گا، ریموٹ کنٹرول لگا کے دین کی باتیں سنے گا؟ اس کے لیے بشارت ہے نہیں ہے. تو اس میں، اس نظام میں بہت بڑی خیر ہے.
بہت برکت ہے. لوگ شراب و سنجیدگی سے بات سنتے ہیں اور بات کہی جاتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ ایک نظام ہے, ہم اس میں بہت پیچھے جا رہے ہیں. اس لیے میں نے کہہ دیا کسی کو نشانہ بنانا مقصود نہیں ہے, لیکن یہ جو بے غیرتی ہمارے اندر آ رہی ہے نا, دین کے حوالے سے بھی عنوان ہے غیرت کا خودکار, وہ تو ایک الگ پس منظر ہے, اس پر میں آؤں گا. لیکن یہ بھی ایک طرح کی بے غیرتی کہ ہمارے اندر سنتوں کی غیرت نہیں رہی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی غیرت نہیں رہی, چمک دمک ہر جگہ. یہ باقی رہنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس میں جو خیر و برکت ہے, اس کا جو فائدہ ہے وہ باقی رہنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے میں ایک دن کا نظام رکھا ہے, جمعہ کا خطبہ. دنیا کی ساری میڈیائی طاقتیں اکٹھا ہو جائیں, اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی اگر ہم نے اسے مرتب کر لیا, اگر ہم نے اسے سدھار دیا. ممبر کی آواز سب سے بڑی آواز, ٹی وی کے لیے, چینل کے لیے, پروگرام کے لیے لوگوں کو بلانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ پوسٹر نکالو, دعوت نامے دو, لوگوں کو کال کرو, سب کچھ کرو, تب جا کے ایک ویڈیو بناؤ. لیکن جمعہ کے خطبے میں مؤذن حی علی الصلاۃ کہتا ہے اور ایک آدمی لنگی اور معمولی کرتا پہنے ہوئے وہ بھی بھاگ بھاگ چلا گیا. یہ کتنا بڑا نظام دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک جمعہ کے دن پوری دنیا سے ہم خطاب کر سکتے ہیں, دنیا کے تمام مسلمان بھائیوں کو ہم تک ہم اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں ہر جگہ. لیکن یہ سسٹم ہمارے پاس نہیں ہے, اس کو بھی لوگ یوٹیوب پہ پہنچانے کے چکر میں لگے. مسجد میں ہے, مسجد میں رہنے دو اس کو, مسجد سے اللہ کے واسطے نہ ہٹاؤ. چلے بھائی کسی نے علماء کی خطبات لکھ دی, اچھی بات ہے, اور اہل علم استعمال کرتے, لیکن اس کو ریکارڈ کر کے لے جا کے سب مسجد کسی کام کا نہیں کہ یہاں آنا سننا بیٹھنا اس کی کوئی نہیں. تو یہ سلسلہ دروس کا, کہ مساجد میں جو دروس ہوتے ہیں وہ سلسلہ, اس میں جو برکت ہے وہ کہیں نہیں. ہمارا موضوع ہے غیرت کا فقدان. اس حوالے سے کچھ بات کرنی ہے. سب سے پہلے یہ یاد ہے غیرت کا فقدان یعنی اس موضوع کے تحت تم کو کیا کہنا ہے. ہمارے یہاں جو فحاشی, برائی, بے شرمی, بے حیائی عام ہے, اسی پر ہمیں کچھ بولنا ہے. بے غیرتی امت مسلمہ میں, اہل ایمان میں, اہل اسلام میں بے غیرتی پھیلانا, اس کے پیچھے دو طاقتیں کام کر رہی ہیں, آپ ہمیشہ ذہن کریں. یعنی ہمارے یہاں جو فحاشی مومنوں کے یہاں یہ جو برائی پنپ رہی ہے, پھیل رہی ہے, تو ہماری اپنی کمیاں تو ہیں اپنی جگہ پر, ہماری اپنی کوتاہیاں, ہمارے ایمان کی کمزوریاں تو ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مخالف دو طاقتیں بھی ہمارے خلاف کھڑی ہیں جو ہمارے بیچ میں بے حیائی پھیلانا چاہتی ہیں. ایک طاقت ہے شیطان کی اور ایک طاقت ہے اسلام دشمن کی. اللہ تبارک تعالیٰ نے دونوں کا ذکر کیا قرآن میں. شیطان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما. سورہ اعراف آیت 27 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے, کہا کہ اے ابن آدم, اے آدم کے بچوں, اے آدم کے بیٹوں. آدم کا نام لے کے اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں بتا رہا ہے؟ اللہ ہم سے مخاطب ہے, ہم سے بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ, لیکن ہمارے باپ آدم کا نام لے کر اے آدم کے بچوں, کیونکہ آدم کے تعلق سے کچھ کہتا ہے اللہ. تو کہتا ہے آدم کے بیٹو, تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈال دے جیسے تمہارے ماں باپ کو جنت میں فتنے میں ڈالا تھا. کیا کیا تھا؟ آدم علیہ السلام, آدم پر شیطان کا سب سے پہلا حملہ کیا تھا؟ سب سے پہلا حملہ کیا تھا؟ اللہ کہتا ہے کہ ینزع عنہما لباسہما. شیطان کی کوشش یہ تھی کہ وہ تمہارے ماں باپ یعنی آدم اور حوا سے ان کے کپڑے اتروا لیں. یہ قرآن کے الفاظ کہ شیطان تمہیں اس فتنے میں نہ ڈال دے جس فتنے میں تمہارے باپ آدم علیہ السلام, تمہاری والدہ ماں حوا علیہ السلام کے ساتھ جو آزمائش, جو فتنہ, جس فتنے میں مبتلا کیا کیا؟ ینزع عنہما لباسہما, ان کے کپڑے اتروانے کی کوشش کیا. کیوں؟ لیریہما سوآتہما, تاکہ ان کی وہ ننگے ہو جائیں, ان کی شرمگاہ کھل جائے. تو اللہ رب العالمین نے ایک درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا, شیطان نے وہاں پہنچا دیا, نتیجہ کیا ہوا؟ وہ کپڑے اتر گئے. تو وہیں سے شیطان کی شروعات ہے کہ وہ اہل ایمان بلکہ تمام
آدم کی اولاد کے بیچ میں ننگا پر، بے حیائی، فحاشی عام کرنے پر تلا ہوا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ ان لوگوں سے ان کے کپڑے مختصر ہو جائیں یا کپڑے سرے سے اتر جائیں، یہ اس کی کوشش ہے۔ تو اللہ نے ہمیں وارن کیا ہے کہ تم آدم کے بچے ہو، تمہارے باپ کو اس نے نہیں بخشا ہے، تو تمہارے ساتھ کیا کرے گا؟ تو ہمیں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ایک طرف شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے کہ وہ ہمیں بے حیائی پر آمادہ ہے، اور دوسری طرف انسانوں میں بھی جو ایمان کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، وہ لوگ بھی اس بات کی کوشش میں رہتے ہیں کہ مومنوں کے بیچ میں فحاشی اور برائی پھیلائے۔ اس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے کہا ہے سورہ نور میں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ کچھ لوگ ہیں یحبون جو چاہتے ہیں کہ ان تشیع الفاحشۃ کی فحاشی پھیلے فی الذین آمنوا، ان لوگوں میں جو ایمان لائے۔ تو ایک طرف شیطان اپنا کام کر رہا ہے، دوسری طرف شیطان کے کچھ چہرے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں کہ اہل ایمان کے بیچ میں فحاشی پھیلے، بے حیائی پھیلے۔ تو ہمیں ان دونوں سے ہوشیار رہنا ہے، تو اپنی کوتاہیوں، اپنی کمزوریوں کو سدھارنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کے فتنے سے بچنے کے لیے اور لوگوں کو بچانے کے لیے بھی تیار رہنا ہے، کہ ہمارا صرف خود سدھر جانا کافی نہیں ہے، بلکہ ہم ایسے راستے پیدا کریں اور ایسی تربیت کریں اپنے بچوں کی کہ ان دونوں طاقتوں کے چکر میں جائیں، ان کے جال میں یہ نہ پھنسنے پائے، کیونکہ یہ طاق لگائے بیٹھے ہیں، شیطان بھی چاہیے۔ یہ دو باتیں سب سے پہلے ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ شرم اور حیا کا جو معاملہ ہے وہ ہماری زندگی میں اتنا اہم ہے۔ حیا جانتے ہیں، یہ حیات سے، حیا مانے شرم، حیا حیات، حیات مانے زندگی، حیات مطلب زندگی، اسی سے یہ حیا ہے۔ مطلب جس آدمی کے اندر شرم نہیں ہے وہ سمجھو مردہ ہے، وہ زندہ نہیں۔ تو حیا اتنی قیمتی چیز ہے کہ وہ سمجھو ہماری زندگی سے جڑی۔ اگر آدمی باغیرت ہو، شرم و حیا والا ہو، تو اگر اسے بے غیرتی کا سامنا ہو جائے تو ایسا لگے گا کہ وہ مطلب زندگی سے محروم ہو، وہ زندہ نہیں رہنا چاہیے، اس کے بغیر زندگی نہیں۔ اگر آدمی شرم و حیا والا نہیں ہے تو آدمی زندہ ہی نہیں، مردہ ہے۔ وہ سرے سے انسان تو جانے دیجیے ایک دم مردہ ہے، جانور جان ہی نہیں اس کے اندر، حیا جان۔ عام انسان جانے دیجیے، جانوروں تک میں آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر بھی غیرت ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے، شرم ہوتی ہے۔ آج کا معاملہ یہ ہے کہ آج کا انسان اس دعوے میں ہے کہ ہم بھائی بہت پڑھ لکھ کے تو تعلیم کے نام پر ساری بے حیائی ہوگی۔ حالانکہ جانور جس کے پاس عقل نہیں ہے، جو بولتا نہیں، وہ بھی شرم و حیا میں آج کے کئی بہت سارے انسانوں سے آگے ہے، مہذب۔ ایک واقعہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں درج کیا، اس سے آپ اندازہ لگائیں۔ عمر بن میمون رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ رأیت فی الجاہلیت قردۃ، کہتے ہیں کہ میں نے زمانے جاہلیت میں کچھ بندروں، ایک بندر کو دیکھا، اجتماع علیہ قردۃ، اس بندر کو بہت سارے بندروں نے گھیر لیا۔ قد زنت، ایک بندریا تھی جسے بہت سارے بندروں نے گھیر لیا، قد زنت کیونکہ اس نے زنا کیا تھا، فرجموہا، تو ان بندروں نے مل کے اسے راجم کر دیا۔ یہ صحیح بخاری میں ہے۔ اس کی تشریح میں ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک بندر تھا، اس کی بندریا تھی، دونوں کے آپس میں تعلقات تھے، شادی بیاہ ان کیا نہیں ہوتی ہے، زنا بھی ان کیا نہیں ہوتا ہے، لیکن بہرحال ایک تعلق تھا ان لوگوں کا۔ لیکن اس بندریا نے جو بندر کے ساتھ رہتی تھی، وہ سو گیا تھا تو اس کے نیچے سے ہاتھ اٹھا کے گئی اور کسی دوسرے بندر کے ساتھ گھومنے لگی۔ اس کی اچانک نیند کھلی، دیکھا وہ بندریا میری غائب ہے، اور ڈھونڈنے گیا تو دیکھا اس کو ننگی ہاتھوں پکڑا، تو پھر اس کو پکڑ کے شور کیا، کئی بندروں کو اکٹھا کیا، تو سارے بندروں نے مل کے اس کو مار ڈالا۔ یہ جانوروں کی غیرت ہے، وہ جانور ہے، اس پر ایسا کوئی قانون نہیں ہے، ایسا کوئی اللہ کی طرف سے مواخذہ نہیں ہے، کسی شریعت کا پابند نہیں ہے، لیکن پھر بھی دیکھیں یہ غیرت کہ کچھ تھوڑا سا تعلق ہو گیا کسی بندر کا، حیوان کا، جانور کا،
لیکن اس کی نظر میں بھی یہ برداشت نہیں ہے کہ وہ اس کی ساتھ رہنے والے بندے کسی اور کے ساتھ، اس کو تو کافی برداشت نہیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے کسی واقعے کی تشریح میں ایک اور بات بھی لکھی ہے کہ ایک اور جانور تھا، جانوروں سے جفتی کراتے ہیں ان کی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے۔ تو ایک جانور تھا، اس کی جفتی کرانے کے لیے اس کی ماں، یعنی ایک ایسی جانور غالباً وہ گھوڑا تھا، تو اس کی ماں جہاں سے وہ پیدا ہوا اس کو لا کے اس کے سامنے، اس پر پردہ ڈال کے اس کے سامنے جفتی کرانے کے لیے اس کے سامنے کر دیا۔ حالانکہ وہ تیار نہیں ہو رہا، غیرت تھی کیونکہ اس کو آشنائی تھی یہ ماں، تو اس کے ساتھ جب کیا گیا، اس کو مجبور کیا گیا، تو بعد میں کیا کرتے ہیں کہ اس نے خود کو ہلاک کرنے کے لیے یعنی خودکشی پر عمل کر دیا، یعنی وہ جانور اپنے آپ کو مار دیتا ہے، یعنی یہ غیرت اس کے اندر، یہ پاس و لحاظ ہے، یعنی وہ تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ بلکہ ایک اور روایت ہے صحیح بخاری میں، اللہ کے نبی صاحب فرماتے ہیں کہ لا تسبوا الدین، مردوں کو گالی مت دو۔ تو ابن حجر رحمہ اللہ بخاری کی اس روایت کی تشریح فرماتے ہیں کہ مرغوں سے ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنا چاہیے، جیسے صبح جلدی جاگنا، ان کا جو ہوتا ہے جاگ جاتا ہے، آواز ہو جاتا ہے صبح جاگتا ہے، ہم کو بھی جاگنا چاہیے۔ اسی میں سے ایک ہے ابن حجر لکھتے ہیں غیرت بھی ہمیں مرغے سے سیکھنا۔ ایک کوئی مرغا پالے، اس کے ساتھ ایک مرغی رکھ دے، دونوں ایک ساتھ رہ رہے ہو، اب ایک مہینے کے بعد ایک تیسرا مرغا لا کے وہاں چھوڑ دو، دیکھو مرغا اس کا کیا حال ہوگا، میں نے دیکھا وہاں پہ۔ تو یہ جانوروں کی بات، پرندوں کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے اندر، یہ ابن حجر نے لکھا ہے فتح الباری میں کہ ہمیں غیرت سیکھنا چاہیے مرغوں سے، بڑی غیرت، وہ اس کو کھدیڑ دے گا، نہیں رہنے دے گا۔ تو یہ دیکھیں جانوروں میں کتنی غیرت پائی جاتی ہے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ آج ہم کو ایسے مقام پر کھڑا کیا جا رہا ہے تعلیم کے نام پر، ترقی کے نام پر، کہ ہماری حالت جانوروں سے بھی بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ جانور بھی اتنے بے حیا، بے شرم، بے غیرت نہیں، جتنی بے شرمی اور بے غیرتی ہم سے مانگی جا رہی ہے، ہمیں جتنا بے غیرت کیا جا رہا ہے، جانور بھی انسان۔ اور یہ سب کچھ کس نام پہ ہو رہا؟ تعلیم کے نام پر۔ یہ بھائی آج علم، سائنس عام ہے، تعلیم عام ہے، اور تعلیم کے نام پر یہ بے حیائی، بے غیرتی۔ ایک دور ہے، بتائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، جس کو اسلام نے جاہلیت کا دور کہا، زمانے جاہلیت۔ آج علم کا دور، ہم کہتے ہیں نا یہ علم کا دور ہے، ترقی کا دور ہے، سائنس کا دور ہے، لیکن ایک دور تھا جس کو اسلام نے جہالت کا دور کہا، یعنی وہ جاہل لوگ، لیکن باوجود اپنی جہالت کے وہ شرم و حیا کے معاملے میں ہم سے آگے۔ آج ہم علم کے دور میں ہیں، وہ جہل کے دور میں، وہ جہالت کے دور میں، لیکن اس دور کی غیرت کا اگر آپ مطالعہ کریں تو غیرت کے معاملے میں، شرم و حیا کے معاملے میں ہم سے بہتر آئیں گے۔ آج کی تعلیم یافتہ طبقے سے بہتر نظر آئیں گے، بلکہ وہ شرم و حیا میں بعض تو حدوں کو تجاوز کیے ہوئے، یعنی اتنی غیرت مطلوب نہیں تھی جتنی وہ غیرت پال کے بیٹھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، کیوں دفن کرتے تھے؟ کیونکہ انہیں گوارا نہیں تھا کہ اس کی شادی ہو اور کوئی ہمارا داماد بنے، ہماری بیٹی، ہماری عزت اور ہماری عزت کسی اور گھر میں جائے، یہ ہمیں گوارا نہیں، اس کو دفن کرتے تھے، جان سے مارتے۔ حالانکہ یہ مطلوب نہیں ہے، کوئی محمود غیرت نہیں ہے، لیکن دیکھیں یعنی اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں کو حلال طریقے سے بھی کسی کو دینے کے لیے تیار تھے، حرام تو جانے تھی، حلال طریقے سے بھی آمادہ نہیں تھے کہ یہ کسی کے گھر جائے۔ یہ زمانے جاہلیت والوں کا معاملہ ہے۔ ہم اگر روایات کا مطالعہ کرتے ہیں تو بہت ساری مثالیں ہم کو ملتی ہیں۔ اس زمانے کی جو تہذیب ہے، جو کلچر ہے، وہ اشعار میں محفوظ ہے۔ اس زمانے کے جو اشعار ہیں نا، زمانے جاہلیت کے، ان اشعار کو آپ پڑھیں گے تو پتہ چلا گیا کہ اس دور میں شرم و حیا کا کیا معاملہ ہے۔ تو اس دور کے جو شعراء ہوتے تھے، جو بے شرم، بے حیا شعراء، بیکار شعراء، جو لڑکیوں سے عشق معاشرہ کرتے تھے،
ان کی آپ شاعری پڑھیں تو اس شاعری میں بھی وہ کیا بولے گے؟ کبھی اپنی معشوقہ کے ہاتھ کی کیفیت بیان کریں گے، کبھی پیر کی کیفیت، بہت ہو گیا چہرے کی کیفیت، کپڑے کی کیفیت پر. اس سے آگے ان کی زبان نہیں چلتی، کیونکہ اس سے آگے ان کی رسائی نہیں، اس ماحول میں اس سے آگے ان کو دیکھنے کو نہیں ملتا. اس لیے ان کی شاعری، ہاتھ پیر، لباس اسی پر ختم ہو جاتی ہے. یہ اس جاہلوں کی شاعری، یعنی جاہل ان عاشقوں کی، زمانے جاہلیت کے جو عشاق تھے، شعراء تھے، ان کی شاعری اسی پر ختم ہو جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس معاشرے میں اس کے علاوہ کچھ اور نہیں تھا جس کو یہ شعراء کوٹ کرتے، نوٹ کرتے، اپنے شعر میں درج کرتے. اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ وہ اس زمانے کی غیرت کا کیا معاملہ تھا. ایک شاعر کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا. کیوں طلاق دے دیا؟ اس لیے نہیں کہ اس کی بیوی نے بدکاری کیا، اس کی بیوی نے بے حیائی کیا، بلکہ اس لیے کہ دوسرے لوگ اس میں دلچسپی لے گئے. یعنی یہ غیرت دیکھیں آپ، اس کی بیوی نے کچھ نہیں کیا، بس دوسرے لوگوں نے دیکھا کیسے اس کو، یعنی انٹرسٹ، ان کو دلچسپی کیسا پیدا ہوئی، یعنی ان کی ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کے بارے میں سوچنے کی یا بات کرنے کی. اگر ان کو ہمت ہوئی، ان کو حوصلہ ملا تو کہیں نہ کہیں اس کا کچھ ہو، کوئی ثبوت نہیں، طلاق دے. اسی بارے میں کسی نے کہا کہ اذا سقط الذباب علی طعام رفعت یدی ونفسی تشتهی، کہ جب کسی کھانے پر مکھی گر جاتی ہے تو میں بھوک سے تڑپتا رہتا ہوں لیکن کھانا پھینک دیتا ہوں. جن کھانوں پر مکھی بیٹھی ہو ہم اسے نہیں کھاتے. آگے شاید کہتا ہوا تجتنب الاسود ورود ماء، کہ شیر اس گھاٹ سے پانی نہیں پیتا ہے. تجتنب الاسود ورود ماء، کہ جو شیر ہوتا ہے وہ اس گھاٹ سے پانی نہیں پیتا اذا كان الكلاب والكلاب، جہاں پہ کتے آ کے پانی پیتے. یہ شاید یہ مطلب اپنی غیرت کا اظہار کر رہا ہے کہ ایسی لڑکی کہ جس کے پاس کوئی اور آئے تو وہ کتے ہیں، وہ کتوں کا کی پسند ہو سکتی ہے، ہماری پسند نہیں ہے. ہم تو شیر ہیں، شیر اسی گھاٹ سے پانی پیتا ہے جہاں کوئی اور نہیں آتا. تو یہ دیکھیے شعراء کے جذبات، یعنی اس زمانے کی بات ہے. ایک اور دیکھیں آپ واقعہ، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی غیرت، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بڑے ہی مشہور صحابی ہے. زمانے جاہلیت کا دور ان کو ملا، اسلام قبول کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مسلمان ہوئے. لیکن جب یہ زمانے جاہلیت میں تھے، اسلام نہیں لائے، تو ان کی غیرت بڑی مشہور تھی زمانے میں. مسلمان ہوئے تو قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پر الزام لگانا چاہتا ہے بدکاری کا، کسی شوہر نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میری بیوی بدکار ہے، کسی اور سے اس کا تعلق ہے، تو اسلامی عدالت کیا فیصلہ کرے گی؟ اس سے 4 گواہ مانگے گی. تو شوہر 4 گواہ دے گا تو اس عورت کو رجم کیا جائے گا. اگر 4 گواہ نہیں دے پایا تو دونوں کے درمیان جدائی کر دی جائے گی، دونوں سے قسم لے کے اس کو بیان کیا. تو جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ کا یہ قانون اترا، تو مسند احمد کی صحیح روایت ہے، یہ آیت نازل ہوئی والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ. یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ لڑکیوں پر، عورتوں پر الزام لگائیں، تہمت لگائیں بدکاری کا، اگر وہ 4 نہ لا پائے تو الٹا انہیں کو 80 کوڑے مارو. یہ اسلام کا قانون ہے نا. کسی نے کسی عورت کے بارے میں کہہ دیا یہ بدکار ہے، تو اس آدمی کو یہ کہنے کے بعد 4 گواہ دینا پڑے گا. اگر نہیں دے پائے گا تو ایسا نہیں کہ چھوٹ جائے کہ جب تیرے پاس ثبوت نہیں، چل اپنا گھر. اس کو اسلامی عدالت پکڑ کے 80 کوڑے مارے تو بولا کیسے؟ یعنی بولنے کا حق نہیں جب تک آپ کے پاس ثبوت ہو. یہ نہیں ہے کہ ثبوت نہیں تو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا، جاؤ اس پر کارروائی نہیں. اس پر کارروائی نہیں تو بولنے والے پر کارروائی نہیں. یہ بولا کیسے؟ تو یہ آیت نازل ہوئی تو سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تھے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی کہا کرنا مجھے،
کیا واقعی ایسے ہی آیت اتری ہے؟ کہیں آپ کو بھول تو نہیں ہے؟ آگے پیچھے کچھ اور تو نہیں ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسے ہی اتری ہے. تو انہوں نے غصے میں کہا اللہ کے نبی اگر میں نے اپنی بیوی کے پاس کسی کو دیکھ لیا تو میں 4 گواہ ڈھونڈنے نہیں جاؤں گا, وہی اس کا قصہ تمام کر دوں گا, ختم کر دوں گا, وہی جان سے مار دوں گا. یہ کون سا قانون ہے کہ 4 گواہ ڈھونڈے؟ 4 گواہ جب تک ڈھونڈنے جاؤ تب تو پتہ نہیں ہوتا. میں کہاں سے 4 گواہ ڈھونڈتے رہوں گا؟ میری بیوی میں تو دیکھا تو وہی ختم کر دوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صاحب تو بہت غیرت کی بات کرتے ہو, تم سے زیادہ غیرت مند میں ہوں اور مجھ سے زیادہ غیرت مند اللہ تعالیٰ. یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے, اسے اپنی غیرت کے معیار پر مت توڑو. اس کے بہت سارے فوائد ہیں, یہ جو پابندیاں ہیں 4 گواہ کی, کیا ہمارا موضوع نہیں ہے, لیکن 7 دنوں بعد ان کی غیرت کا دیکھیے کہ انہوں نے ایک آسمانی قانون, اللہ کے قانون پر ٹوک دیا. مسلمان ایسا نہیں کہ ان کو ایمان نہیں تھا نبی پر, لیکن وہ زمانے جاہلیت سے ہو کر آئے تھے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے ٹوکا کہ میں نے دیکھا اپنی بیوی کے پاس کسی کو مت ڈالوں گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کچھ کہا نہیں, لیکن صحابہ سفارش کر رہے. صحابہ ڈر گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنی بڑی بات انہوں نے کہہ دیا ہے, اللہ کے نبی کے سامنے گستاخی نہ ہو جائے, اللہ کے نبی ان کو کوئی سزا نہ دے دے. تو صحابہ سفارش کر رہے. صحابہ کیا کریں گے؟ کہا اللہ کے نبی یا رسول اللہ لا تلوموا, اے اللہ کے نبی آپ انہیں بخش دیں. صحابہ کیا کہتے تھے کہ اے اللہ کے نبی آپ صاحب نے گرچہ ایسا کہہ دیا, آپ انہیں بخش دیں, ان کی ملامت نہ کریں. کیوں؟ کہا فَإِنَّهُ رَجُلٌ غَیُّورٌ. کہا اے اللہ کے نبی وجہ یہ ہے کیونکہ ان کے اندر غیرت بہت زیادہ ہے. اور آگے کہا کہ ما تزوج امرأة قط الا بکرا. تو ان کی کہانی سنانے لگے صاحب. کہا اللہ کے نبی زمانے جاہلیت میں انہوں نے کبھی بھی جب بھی شادی کیا ہے باقرہ سے شادی کیا, صحیفہ سے شادی کی. باقرہ جس کو کہتے ہیں کماری لڑکی جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی, اور صحیفہ کہتے ہیں ایسی عورت جس کی کہیں اور شادی ہو چکی. تو ان کی غیرت, 7 بن عبادہ کی غیرت کا معاملہ یہ تھا کہ یہ صحیفہ سے شادی کرنا پسند ہی نہیں کرتے. صحیفہ جو حلال طریقے سے کسی کے پاس رہ چکی ہے, کسی عورت کی شادی ہوئی, اس کا شوہر مر گیا, اس سے شادی کرنے کی کوئی برائی ہے؟ وہ حلال طریقے سے جائز طریقے سے کسی کے پاس تھی. اب اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا, طلاق ہو گیا, کوئی بات نہیں, اس کی شادی ہو سکتی ہے, دوبارہ کی جا سکتی ہے, اس میں کوئی عیب کی بات نہیں. لیکن یہ 7 بن عبادہ یہ نا بہت ساری شادیاں کرتے تھے, لیکن باقرہ سے صحیفہ سے شادی کر لے نا ان کی نہیں. اسی پر بس نہیں کہ کسی اور نے شادی کیا ہے تو اس سے ہم شادی نہیں کریں. آگے کہتے ہیں وما تلك امرأة قد فاجترى رجل منا على ان يتزوجها من شدة غيره. صرف یہ نہیں کہ دوسرے نے شادی کی, کوئی عورت کسی اور کی بیوی رہ چکی ہے تو اب وہ ساتھ کی بیوی بننے کے قابل ہے, بلکہ کہا وما تلك امرأة, ساتھ نے اگر اپنی بیویوں میں سے کسی کو طلاق دے دیا, کبھی چھوڑ دیا, تو فاجترى رجل منا, تو ہم میں سے کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان کی طلاق دی ہوئی عورت سے شادی کرنی. کیوں؟ من شدت غیرت ہی, ان کی شدت غیرت کی وجہ سے. لیکن کتنی غیرت کا معاملہ کیا ہے بھائی؟ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ کسی اور کی بیوی ہے رہ چکی ہے, اس سے شادی نہیں کرے گی, لیکن ابھی بندے نے طلاق دے دیا, چھوڑ دیا, تو آپ کہاں جا رہے ہیں, کس سے کیا کرنا ہے؟ لیکن نہیں, 7 بن عبادہ کا معاملہ تھا کہ بھلے میں نے طلاق دے دیا, لیکن چونکہ وہ میری پاس رہ چکی ہے, اب اس لیے اس عورت کی طرف کسی کا ہاتھ نہیں پڑ سکتا. تو یہ معاملہ تھا 7 بن عبادہ کہ جس کو چھوڑ چکے, طلاق دے چکے, اس پر بھی کسی کا ہاتھ اٹھنا گوارا نہیں کرتے. تو صحابہ نے سفارش کیا کہ اللہ کے نبی نے فرض کیا, ان کی غیرت کا معاملہ یہ ہے, یہ بہت بڑے غیور ہیں, اس لیے انہوں نے ایسی بات کی. تو اللہ کے نبی سے نہیں مسلمان ہوتے, نظر انداز کرتے جانے کبھی نہیں مسلمان. تو یہ واقعہ کب کا؟ یہ زمانے جاہلیت والوں کی بات کر رہا ہوں, جو زمانے جاہلیت سے نکل کر آئے, ان کے یہاں شرم و حیا کا معاملہ کیا تھا. آج ہم کہتے ہیں تعلیم یافتہ, ترقی ہو گئی, علم کا دور ہے. وہ جاہلیت, زمانے جاہلیت سے بھی بدتر حالت ہے ہماری غیرت کے معاملے میں. ایک اور عورت کا قصہ دیکھیے, امام ابن کثیر نے اپنی سمجھ سے کر دیا.
ہند رضی اللہ عنہ، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی، فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرتے ہیں، بنو امیہ کا خاندان اسلام قبول کر لیتا ہے، ابو سفیان مسلمان ہو جاتے ہیں، امیر معاویہ سے پہلے ہو چکے تھے، یعنی بنو امیہ کا خاندان جو اسلام کے مخالف تھا، بدر وغیرہ کے موقع پر فتح مکہ کے موقع پر اس خاندان کے اثر اسلام میں آ جاتے ہیں۔ تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو مکہ کے سردار تھے، ان کی بیوی تھی ہند، جس کے بارے میں وہ اڑا دیا لوگوں نے کہ وہ جنگ احد میں وہ حمزہ کا کلیجہ چبا دیا۔ یہ بات صحیح سند سے ثابت نہیں ہے اور ایک مقصود میں لیکن اس کی کوئی صحیح سند موجود نہیں ہے۔ یہ اصل میں بنو امیہ کے دشمن ہیں، یہ شیعہ لوگ، شیعہ لوگ نبی سے محبت ظاہر کر کے بنو امیہ کے بارے میں کچھ بھی بولتے رہے، کچھ بھی بولتے۔ تو یہ کیونکہ یہ ابو سفیان کی والدہ ہیں، یزید کی جو ہے رشتہ دار ہیں، تو ان لوگوں کے خلاف بولتے بولتے ان کو درندہ، خونی اور ظالم ثابت کرنے کے لیے یہ کہانی بنائی گئی ہے کہ وہ حمزہ کا کلیجہ چبانے جاتے ہیں۔ روایتوں میں ہے لیکن صحیح سند موجود ہے۔ ابن اسحاق وغیرہ نے ایک منکر ایک مرسل سند سے بات کریں، تو ہم ایسی اتنا بڑا الزام ہند پر ہم بغیر کسی صحیح سند کے نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ہند رضی اللہ عنہ ہمیں نہیں کہتا ہو نہیں سکتا، کلیجہ چبا سکتے، زمانے جاہلیت کی عورت کبھی نہیں مسلمان ہوتے، ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات ماننے کے لیے ثبوت ہونا چاہیے نا۔ بہرحال یہ ہند رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کرتی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ شرطیں رکھتی ہیں، بیعت جس کو کہتے ہیں اسلام میں بیعت، کہ بھئی یہ اسلام مسلمان ہونے کے بعد یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں کہتے ہیں کہ تم چوری نہیں کرو گی، تم کو یہ نہیں کرنا ہے، شرک نہیں کرو گی وغیرہ وغیرہ، سب قبول کرتی ہے ہند رضی اللہ عنہ۔ اس میں ایک شک آتی ہے، ایک دفعہ ایک چیز کہتے ہیں اللہ کے نبی، ولا یزنی یا ولا تزنی، عورتیں جب اسلام میں آئیں گی تو وہ زنا نہیں کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی، اس کا بھی وعدہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی نے ہند رضی اللہ عنہ سے کیا کہا کہ اسلام قبول کر رہی ہو، یاد رکھنا اسلام میں بدکاری کی گنجائش نہیں، زنا کی گنجائش نہیں۔ تو کیا کہا ہند نے کہا وَهَلْ تَزْنِي الْحُرَّةُ يَا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا یہ بھی ممکن ہے کہ آزاد عورت بدکاری کر لے، زناکاری کر لے؟ ابھی اسلام میں داخل نہیں تھی، زمانے جاہلیت سے یہ عورت آئی ہے، لیکن غیرت اور شرم کا معاملہ دیکھیں، اللہ کے نبی نے کئی شرطیں رکھی، یہ نہیں کرنا ہے، کسی پر ٹوکا نہیں انہوں نے، لیکن جب یہ جملہ کہا زنا کی اجازت نہیں ہے اسلام میں تو ٹوک دیا ہے۔ کہا زنا یہ کوئی کہنے کی بات ہے، میں آزاد عورت ہوں، میں کیوں زنا کروں؟ زنا تو وہ لوٹی کرے گی، غلام۔ اب پرانے زمانے میں غلام مرد ہوتے تھے، عورتیں ہوتی تھیں، تو عورت بیچاری کسی کی غلام ہے، تو کسی کے ساتھ بٹھا دیا اس کو زنا کرنے کے لیے۔ تو ہند کہنا چاہتی ہے تو غلاموں کی قسمت میں ہے زنا کرنا، میں تو آزاد ہوں، کس کی ہمت ہے؟ مطلب مجھے کیا چیز مجبور کر سکتی ہے بدکاری کے لیے؟ میں تو آزاد ہوں، عزت دار ہوں میں۔ تو یہ زمانہ جاہلیت سے ابھی نکل کر آئے، جس دن اسلام قبول کرے اس دن کی بات ہے۔ تو اس طرح کے زمانے جاہلیت کے ہم واقعات دیکھتے ہیں میرے بھائیوں، تو وہ لوگ بھی غیرت کے معاملے میں، شرم و حیا کے معاملے میں آج کے تعلیم یافتہ طبقے سے بہتر ہے۔ آج کا جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے، جو اپنے علم پر ناز کرتا ہے، گھمنڈ کرتا اپنی ترقی پر، اس سے بہتر ہیں وہ لوگ شرم و حیا کے معاملے میں جن میں اسلام نے جاہل کہا ہے، زمانے جاہلیت۔ اور جب اسلام آیا تو اسلام نے غیرت کی، شرم و حیا کی کیسی تعلیم دی ہے۔ کچھ مثالیں اسلامی مساجد سے بھی پیش کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا۔ سب سے پہلے ہمارے لیے اسوہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے بعد صحابہ کرام ہمارے لیے نمونہ ہے۔ صحابہ کے دور سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے سے، اس دور سے میں مرد حضرات کے لیے بھی کچھ مثالیں دیتا ہوں اور خواتین حضرات کے لیے بھی کچھ مثالیں دیتا ہوں۔ سب سے پہلے مرد حضرات کے لیے کہ ان کے غیرت کے معاملے میں ان کا کیا مقام ہونا چاہیے، ان کی کیا سوچ ہونی چاہیے، اس حوالے سے میں آپ کے سامنے بات کروں۔ آج کل کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو مرد ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، نیک ہیں، تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے نیک ہیں، اتنے بزرگ ہو گئے ہیں کہ اب ہم معصوم علی خطا تو نہیں، تو محفوظ علی خطا ہے، یعنی وہ ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ یہ کچھ لوگوں کے یہاں یہ تصور، شیطان یہ سوچ ڈال دیتا ہے کہ یہ
مسجد کے امام صاحب ہیں، پیر صاحب ہیں، بابا ہیں، اب ان کے سامنے ہماری بیوی جا سکتی ہے، ہماری بیٹی جا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کوئی آدمی کتنا بڑا ہو، متقی ہو، پریشان ہو، اس کے وہ اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا کہ کسی کی بیٹی یا کسی کی بہن اس کے سامنے چلی جائے، بے پردہ۔ تو یہ غلط فہمی ہے، کچھ لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی ہے نا کہ کوئی بزرگ ہے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے کتاب و سنت پر عمل کرنے والوں کو اس فتنے سے محفوظ کر رکھا ہے، لیکن جو لوگ کتاب و سنت پر نہیں ہیں ان کی یہاں کتنا بدترین فتنہ ہے۔ آپ بازاروں پہ جائیں گے، درگاہوں پر جائیں گے، کوئی مجاور بیٹھا ہے، کوئی بابا بیٹھا ہے، اس کو لڑکیاں جاتی ہیں سجدہ کرتی ہیں، اس کا ہاتھ پکڑتی ہیں، وہ ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے۔ ارے آج تو کتنے لوگ گلے بھی لگاتے ہیں۔ آپ دیکھیں یوٹیوب پہ فیس بک پہ لوگ ڈالتے رہتے ہیں ایسے لوگوں کی ویڈیو۔ یہ سب شرافت کے نام پر ہے، دین کے نام پر ہے کہ بابا ہو گئے، پیر ہو گئے، بزرگ ہو گئے تو آپ سب ان کے لیے کیا ہے، معاف کریں۔ ایسے کچھ لوگ ابھی ہمارے درمیان دیکھیں کیسا تقویٰ کا آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کی تمیز نہیں ہے، لیکن تقویٰ کیسے پڑھتا ہے۔ ایک شخص ملا جو رشتوں کی دلالی کرتا ہے۔ رشتوں کی دلالی مطلب لڑکیوں اور لڑکوں کا رشتہ لگانا۔ ایسے ہوتے ہیں نا، آپ کے لوگوں نے کاروبار شروع کر کے رکھا ہو، یعنی ہر چیز میں دلالی شروع ہوئی ہے، ہر چیز رشتوں میں بھی دلالی ہوتی ہے۔ تو کسی لڑکی کا لڑکے سے رشتہ لگا دے 5-10 ہزار روپئے اس کی فیس ہوتی ہے۔ تو ایک شخص آیا، بندہ بولتا ہے کہ میرے پاس لڑکیوں کے رشتے ہیں، میں ان کے لیے لڑکے ڈھونڈتا ہوں، تو لڑکوں کو رپورٹ کرنے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے مجھے اس بات کی ضرورت پڑتی ہے کہ میں لڑکوں کو دیکھوں، دوسروں کی بیٹیوں کو دیکھوں۔ اگر میں نہیں دیکھوں گا تو لڑکوں کو کیسے بتاؤں گا یہ لڑکی کیسی ہے؟ میرے سے کہا کہ بھیا کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ دوسرے کی ماں بہن بیٹی کو جا کے دیکھیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ وہ کسی اور کی ہونے والی بیوی ہے، کسی اور کی امانت ہے، کسی اور کی بیٹی، آپ کو مجھے دیکھنا ہے۔ تو کہا کہ نہیں، میں اپنی بیٹی سمجھ کے غرور، تقوی کا غرور دے کے، گھمنڈ دے کے نماز نہیں پڑھتا، چہرے پر داڑھی نہیں، معاشرے کا ہر فرد اس کو گالی دیتا ہے اور کیا کہتا ہے، میں بیٹی سمجھتا ہوں۔ تو یہ کچھ لوگوں کی یہاں غلط فہمیاں ہیں، کچھ لوگ بیچارے دکھا بھی دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے، یعنی اس ماحول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، اس کو آپ دیکھیں کہ آج کے متقی بابا پیر کتنے بڑے کیوں نہ ہو جائیں، اللہ کے نبی کے برابر رسول کے تقوی میں نہیں، لیکن کیا ہمارے نبی کی پوری زندگی سے کوئی ایک مثال پیش کی جا سکتی ہے کہ کوئی عورت چلی گئی ہو اللہ کے نبی کے پاس بے پردہ، اللہ کے رسول نے کسی سے بات کی ہو بے پردہ؟ کوئی ایک مثال کوئی پیش کر سکتا ہے؟ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابیات جیسی مقدس ہستیوں کے سامنے نہیں آتے تھے، یا صحابیات آپ کے سامنے بے پردہ نہیں آتے تھے، تو آج کے دو ٹکے متقیوں اور باباؤں پیروں کی کیا اوقات ہے؟ یہ دوسروں کی بیٹیوں کے بارے میں کہیں کہ میں ان کو اپنی بیٹی سمجھتا ہوں، دیکھے گا اس کو؟ آپ دیکھیں ایک واقعہ دیکھیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت کا بھی اندازہ لگائیے اور خود عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی غیرت بھی۔ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بیچ میں، صحابہ کے بیچ میں ایک واقعہ بتایا، اپنا خواب کہا بینما انا نائم، میں سویا ہوا تھا۔ نبی فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب یہ حقیقت ہوتا ہے، جانتے ہیں کہ آپ جو خواب میں دیکھتے ہیں وہ اللہ کا پیغام ہوتا ہے، وہ حقیقت ہوتی ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہوتا ہے۔ جیسے ہم لوگ خواب دیکھتے ہیں وہ الگ چیز ہے، آپ دیکھا صحیح جھوٹ سب ہو سکتا ہے، لیکن نبی نے کوئی چیز دیکھا تو وہ سمجھو واقعی صحیح ہے۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں صحابہ تھے، کئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ابو ہریرہ بھی اس میں تھے، نبی کہتے ہیں بینما انا نائم، میں سو رہا تھا، ورأیتنی فی الجنہ، اور میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا۔ اللہ کے نبی کو جنت کی سیر کرائی ہے۔ کہتے ہیں فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ الْقَصْرِ، تو جنت میں گھوم رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا، ایک بہت بڑا محل، ایک شیش محل، ایک حویلی،
اس حویلی میں ایک تالاب ہے, وہاں پہ ایک بوڑھ, ایک عورت بیٹھ کے ہاتھ میں کھڑی ہے جنت کا. دور سے دیکھا کہ ایک حویلی ہے, وہاں پہ تالاب ہے, اس پانی پہ کے پاس بیٹھ کے ایک عورت بیٹھی ہوئی ہاتھ وضو کر رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وہ منظر دیکھا تو کہتے ہیں کہ آپ وسلم کے اندر خواہش پیدا کہ میں بھی آگے جا کے دیکھوں, لیکن آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم کرنا ضروری تھا نا کہ محل کس کا ہے, یہ عورت کس کی ہے, کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا گیا ہے, کہ حور نبی کو ملنے والی ہے. تو کنفرم کرنے کے لیے آگے بڑھنے سے پہلے نبی سوال کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں, کہتے لیمن ہذا القصر, یہ قصر کس کا ہے, یہ محل کس کا ہے, یعنی یہ محل, اس محل کی عزت کس کی, نبی کی ہوگی تو مل جائے گی, نہیں آ گیا, کہا کس کا ہے. تو فرشتوں نے کہا فقالوا لعمر بن الخطاب, تو فرشتوں نے کہا کہ آپ کا نہیں, عمر بن الخطاب, یہ محل کس کا ہے, عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا, اور جو عورت ہے وہ بھی کس کی ہے, عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی امانت کا, حور ہے, جنت کی حور. کہتے ہیں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا فذکرت غیرتہ, تو مجھے عمر فاروق کی غیرت یاد آ گئی, فولیت مدبرا, میں فوراً وہاں سے پلٹا اور نکل گیا. اللہ کے نبی فوراً وہاں سے پلٹ گئے. کیوں پلٹ گئے, کیونکہ یہ عمر فاروق کی امانت ہے, ان کی غیرت کا تقاضا ہے کہ قدم آگے نہ بڑھے. طاقت نام لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہتے ہیں فذکرت غیرتہ, کہ جب میں نے یہ سنا کہ یہ سب عمر فاروق کی امانت ہے تو مجھے عمر فاروق کی غیرت یاد آ گئی, فولیت مدبرا, اور میں پیچھے پڑ گیا. اب ذرا غور فرمائیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے, آپ معصوم الخطا ہو ہے, جنت ایک جگہ ہے جہاں فرشتوں کا پہلا ہے, اس ماحول میں اللہ کے نبی دوسروں کی غیرت کا پاس و لحاظ رکھتے پیچھے آ جاتے ہیں. اور آج 2 ٹکے کا مولوی کیا کہتا ہے کہ تمہاری بیٹی کو میں اپنی بیٹی سمجھ کے دیتا ہوں, یہ بابا, یہ بابا, یہ پیر, اس کی کیا اوقات ہے, کتنی آسانی سے کہہ دیتا ہے کہ تیری بیوی, تیری بیٹی میری بیٹی, یا نبی ہے کہتے ہیں عمر فاروق کی غیرت زیادہ ہی پکڑ گیا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا کہ عمر فاروق کی غیرت کو یاد کر کے میں پلٹ گیا, تو جس مجلس میں یہ جملہ کہا تھا اس مجلس میں عمر فاروق بھی موجود. آگے روایت میں ہے فبکا عمر, تو یہ سن کر عمر بن خطاب رونے لگے اور کہا علیک اغار یا رسول اللہ, اللہ کے رسول کیا آپ کے تعلق سے میں کسی غیرت کرتا ہوں. یعنی کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے, لیکن پھر بھی شرم و حیا کا قانون اتنا بڑا قانون ہے کہ ایک نبی بھی اس کا پاس و لحاظ کرتا ہے. ایک امتی کتنا بڑا کیوں ہو جائے, اس میں یہ قانون نہیں چلے گا. اور تو جانے دیا, آپ میری ملاقات تو جانے دیں, آپ دیکھیے کالج میں جائیے, کالج میں انہیں دیکھا ہے کہ ہمیں کہ کوئی کسی سے بھی ہاتھ ملا ہے, لڑکیوں سے مسافر کرے, اور جب ان کو سمجھایا جائے, لڑکوں کو یا لڑکیوں کو سمجھایا جائے کہ بھئی یہ غلط ہے, ہاتھ نہیں لانا چاہیے, تو کیا یہ مولوی کتنا گندا سوچتا ہے, کہ مطلب کتنا گندا, اس کی سوچ کتنی گھٹیا ہے, کتنا گندا ہے. ارے ہم لوگ ہاتھ نہ, ہمارے دل میں ایسا کچھ نہیں جیسے تو سوچ رہا ہے. ٹھیک روکنے والا بھی وہ وہاں تک تھوڑی پہنچ کے سوچ رہا ہے, وہ تو یہ شروع کا دروازہ اس کو بند کر رہا ہے. کسی لڑکے اور لڑکی کو ہاتھ ملاتے ہوئے دیکھ لیا, کسی مولوی نے ٹوک دیا, اس کا مطلب نہیں کہ اس کو زیادہ کاری بتا رہا, دونوں کو بے حیا بتا رہا, وہ صرف ہاتھ ملانا ہے, لیکن یہ چونکہ راستہ بن سکتا ہے آگے کا, اس لیے اس کو روکا جا رہا ہے. ایسا نہیں کہ وہ بے حیا, زناکار, بدکار کہا جا رہا ہے, بلکہ یہ ایک راستہ ہے, بلکہ یہ اتنا خطرناک راستہ ہے زناکار کہ حدیث میں خود اس کو بھی زناکار ہے, ہاتھ ملانے بھی کو بدکاری کہا گیا, کیونکہ یہ وہاں تک پہنچا دیتا ہے. لیکن دیکھیے ہاتھ ملائے جا رہے ہیں کس کام کے لیے, کوئی کام نہیں, بس ایسے میرے ملاقات. لیکن آپ ابن ماجہ کی حدیث دیکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک موقع پر سب سے ہاتھ ملاتے تھے, صحابہ سے ہاتھ ملاتے تھے. موقع کون تھا, بیعت تھا. بیعت یعنی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر
یہ اقرار کہ ہم اسلام میں رہیں گے، اسلام کے مخالفین کا مقابلہ کریں گے، جہاد کا معاملہ کوئی بھی ایسا معاملہ ہوتا آپ صحابہ کو بلا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کریں۔ تو بیعت کا سسٹم کیا ہے کہ نبی ہاتھ رکھتے تھے، صحابہ ہاتھ رکھتے، سب ایک ساتھ ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے تھے، بیعت کا طریقہ ہوتا ہے جو اسلام کی ایک اہم ترین ضرورت ہے۔ یہ ملاقات کی بات نہیں ہے کہ ملے ہاتھ کرا لیے، یہ ایمان پر جینے مرنے کا عہد و اقرار کا معاملہ ہے، وہاں پہ بیعت۔ یہ مسکراہٹ کا سلام نہیں ہے کہ ملاقات کی مسکرائے ہاتھ ملائے، یہ جینے مرنے کی قسمیں کھائی جاتی ہیں ہاتھ کر، وہ مسافہ نہیں۔ یہ بیعت لے رہے تھے اللہ کے نبی صحابہ سے۔ ایک خاتون آتی ہے اپنا ہاتھ بڑھا دیا کہ اللہ کے نبی مجھ سے بھی، اللہ کے نبی اپنے ہاتھ کھینچ اور کہا انی لا اصافح النساء، میں عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتا۔ یہ ملاقات کرنے نہیں آئی تھی، یہ ملنے جلنے کا سلام نہیں تھا، مرنے جینے کا عہد و اقرار تھا اسلام پر، ایمان پر۔ لیکن اس اہم فریضے کے لیے بھی نبی نے ایک عورت کے ہاتھ سے ہاتھ نہیں ملایا۔ اور آج کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں کتنی آسانی سے کہہ دیتی کہ ہم گندی سوچ کے مانتے ہیں، ہمارے اندر سوچ گندی ہے، ہم ہاتھ ملاتے بس یہی معاملہ ختم ہو جاتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو نبی تھے اور ایک ہاتھ ملانا کیسا تھا؟ ملاقات کا مسافہ نہیں تھا، بیعت کا مسافہ۔ لیکن اس اہم موڑ پر بھی اللہ کے نبی نے ہاتھ نہیں ملایا۔ اللہ کے نبی ان سے دور ہی رہ کر بیعت کر لیتے تھے، ہاتھ نہیں ملاتے تھے۔ اور ہم عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ واللہ ما مست رسول صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأۃ قط، کہ اللہ کی قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کسی اجنبی عورت کے ہاتھ کو پکڑا نہیں، پوری زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کو نہیں چھوا، اپنی بیویوں کے علاوہ، اپنے گھرانے کے علاوہ کسی اجنبی عورت کے ہاتھ پر کہیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم متقی ہیں، بڑے ہو گئے، بزرگ ہیں، یہ ہے، ان کے لیے یہ باتیں کہ وہ اپنا موازنہ کریں اللہ کے نبی سے، کہ اللہ کے نبی کتنے نیک تھے، بزرگ تھے۔ اللہ کے نبی پر بھی یہ قانون چلتا ہے، اللہ کے نبی نے بھی اس کا پاس و لحاظ کرتا ہے، شرم و حیا کا، غیرت کا۔ تو ہم اور آپ نبی کے سامنے کیا ہے؟ ہم کس منہ سے بولتے ہیں کہ ہم کسی کی بہن بیٹی کو دیکھ سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شعیب علیہ السلام کی دو بیٹیوں کا ذکر کیا ہے، ان کا اختلاف بھی ہے، وہ اس سے ہمیں لینا دینا نہیں کہ کس کی بیٹیاں تھیں، لیکن اصل واقعہ جو قرآن نے بیان کیا اس کو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے سورہ اسد میں وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے مدین، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا دیکھا؟ ابھی یہ میں نے مردوں کے حوالے سے کچھ باتیں کی ہیں، ابھی آئیے خواتین یعنی عورتوں کے حوالے سے باتیں۔ ابھی میں نے اللہ کے نبی کی مثال دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح غیرت کا پاس و لحاظ رکھتے تھے، تو آج کے مردوں کے لیے اس میں ایک نمونہ ہے۔ تو اب آئیے خواتین کے حوالے سے بھی کچھ مثالیں ہو جائیں کہ خواتین بھی اپنا اسوہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی صحابیات، ان کا کیا معاملہ تھا شرم و حیا کے معاملے میں۔ تو دیکھیے قرآن میں اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز ہم قرآن میں لے سکتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں، نبی کی بیٹیاں، ان کا ذکر اللہ نے کیا تو کیا معاملہ تھا؟ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے یسقون وجد علیہ أمة من الناس یسقون، تو ایک جگہ دیکھا کہ کچھ لوگ پانی بھر رہے ہیں، ایک چشمہ ہے وہاں پہ کچھ لوگ پانی بھر رہے ہیں۔ وہیں پر دیکھا کہ وجد من دونہم امرأتین تذودان، دو لڑکیاں ایسے ایک طرف کھڑی ہیں، یعنی ایک چشمہ ہے لوگ پانی بھر رہے ہیں اور دو لڑکیاں مٹکا لے کر کھڑی ہیں، ابھی وہ پانی نہیں بھر رہے، سب بھر کے مردوں جا رہے ہیں، آ رہے جا رہے، آ رہے کھڑے کے انتظار کرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا بچوں کو تو آپ بڑا رحم آتا ہے، یہ بچیاں نہیں چھوٹی۔ قرآن کے الفاظ دیکھیں قال ما خطبكما، موسیٰ علیہ السلام نے بچوں کے پاس آئے، کیا معاملہ ہے کہ لوگ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ قالتا، تو دونوں نے کیا جواب دیا؟ جواب دیجیے کتنا ہوتا ہے؟ کہتی ہیں لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ہم تب تک پانی نہیں بھر سکتے جب تک کہ یہ سارے مرد یہاں سے چلے گئے۔ لیکن کیا لینے آئی تھی بچیاں؟ جوتا چپل لینے آئی تھی، کپڑا لینے آئی تھی، عید کا شوٹ لینے آئی تھی، پانی لینے آئی تھی، جس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، پانی لینے جس پر جینے کا دار و مدار ہے،
لیکن وہ زندگی کا ساز و سامان بھی مردوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے لینا ہے. اور آج دیکھیے ہمارے یہاں عورتوں کا معاملہ کیا ہے. عید کا دن آتا ہے, مارکیٹنگ ہوتی ہے, اب وہاں لڑکے پنگے چھوٹے بڑے سب دکان میں گھسے میں, عورتیں گھسے ہوئی. یہ بےغیرتی نہیں تو کیا, جبکہ وہ ہمارے لیے, ہمارے پاس دستیوں سوٹ پڑا ہوا گھر, ہمارے پاس گھر میں الماری میں عورتوں کے کپڑے بھرے ہوئے ہیں. ایسا بھی نہیں کہ کپڑے نہیں ہے, خریدے گئے ہیں سب کچھ. کہتے ہیں نا ایک لطیفہ لوگ سناتے ہیں کہ عورتیں الماری کھولتی ہیں, دو شکایتیں رہتی ہیں. کبھی الماری کھولیں گی تو کہیں کپڑا رکھنے کی کچھ جگہ ہی نہیں تھی الماری, اور کبھی الماری کھولیں گی تو کہیں تو پہننے کے لیے کپڑا ہی نہیں دکھ رہا ہے. تو کبھی ان کو کپڑا پہننے کے لیے دکھے گا ہی نہیں, کبھی کپڑا رکھنے کے لیے بھی جگہ نہیں ملے. اس کے باوجود حال کیا ہے کہ عید کے دن مردوں کے بیچ میں گھس کے خریداری ہوتی ہے. اور یہ دیکھیں قرآن نبی کے بیٹیوں کا کیا معاملہ رکھا گیا ہے کہ وہ زندگی زندہ رہنے کے لیے پانی پینے کی ضرورت تھی, وہ پانی بھرنے گئے تھے لیکن کھڑی ہے کوئی نہیں, یہ سارے مرد چلے جائیں گے تب ہم پانی پئیں گے. صرف اتنا نہیں کہا, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بول سکتے تھے نا کہ تمہیں اتنی شرم و حیا ہے, غیرت ہے, تو اللہ کی بندے تم کیوں آئی پانی بھرنے. اس لیے بچیوں نے پہلے ہی کہہ دیا, کہا کہ بچوں کا جواب دیا تھا, پورا جواب میں نے نہیں پڑھا. پورا جواب کیا قرآن کے الفاظ کیا کہتے ہیں کہ لا نسقی حتی یصدر الرعاء, کہ ہم تب تک پانی نہیں بھریں گی جب تک یہ مرد چلے نہ جائے. وابونا شیخ کبیر, اور ہمارے ابا بوڑھی ہو چکی ہے, وہ نہیں آ سکتی. لڑکیوں نے پہلے ہی بول دیا. موسیٰ علیہ السلام بول سکتے تھے نا, اتنی شرم و حیا ہے تو تم کیوں آگے ابا کو بھیجتے, بھائی کو بھیجتے. تو لڑکیوں نے پہلے ہی کہہ دیا, کہا ہم آ گئے ہیں, یہ ہماری مجبوری ہے کیونکہ ہمارے ابا نہیں آ سکتے. شیخ کبیر, وہ بوڑھے ہو چکے ہیں اور کوئی نہیں ہے پانی بھرنے کے لیے, ہمیں مجبور ہونا پڑا. لیکن اس مجبوری میں بھی اب مردوں کے ساتھ پانی نہیں بھر سکتے. تو باقی روایت میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ ان لوگوں کے لیے پانی بھرا, ان کے گھر جا کے چھوڑ دیا موسیٰ علیہ السلام. تو اس سے ہم سبق لے سکتے ہیں کہ خواتین کو غیرت کے معاملے میں ان کا کیا کردار ہے. ایک اور روایت دیکھیں بخاری کی, امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس پر باب ہی باندھا الغیرہ. امام بخاری نے اس پر باب باندھا غیرہ. روایت ہے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ. اسماء بنت ابی بکر کون ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی سگی بہن اسماء. ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ایک بیٹی ہے اما عائشہ رضی اللہ عنہ, جن کی اللہ کے نبی سے شادی ہوئی. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ایک اور بیٹی تھی جن کا نام تھا اسماء. اسماء اور عائشہ رضی اللہ عنہ یہ دونوں سگی بہن. تو اسماء رضی اللہ عنہ چونکہ اما عائشہ کی بہن, اس لیے اللہ کے نبی کی رشتہ دار ہوتی ہے. کیا لگے گی ہمارے معاشرے میں اس رشتے کو کیا بولتے ہیں؟ سالی بولتے ہیں, سالی بولتے ہیں. تو ابھی دیکھیں ہمارے معاشرے میں سالی کو لے کر کتنی بے غیرتی عام ہے. اس رشتے میں بھی کتنی بے غیرتی, کتنی بے ہے سالی جیجا میں کتنی بے حیائی ہے, وہ ہم جانتے ہیں نا. تو اس بے حیائی کو اگر ہمیں دور کرنا تو دیکھیے ایک مثال دیکھیں, اللہ کے نبی اور اسماء کے بیچ میں سالی اور جیجا جی کا رشتہ ہے. دیکھیں روایت دیکھیں اسماء, اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ابو بکر جو نبی کے بعد سب سے افضل ترین صحابی کی بیٹی ہے اسماء کی. یہ کہتی ہے کہ تزوج لی زبیر وما له فی الارض من مال ولا مملوک, کہ زبیر رضی اللہ عنہ سے میری شادی ہو گئی, اور جب زبیر رضی اللہ عنہ سے میری شادی ہوئی تو ان کے پاس نہ کوئی مال ہے نہ کوئی غلام ہے, کچھ نہیں, تب بقی کچھ ہے. کس نے شادی کر دیا؟ ابو بکر نے, امت کے سب سے بڑے شخص نے. نبی کے بعد اس امت کے سب سے بڑے شخص نے اپنی بیٹی کو ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں دے دیا جس کے پاس کچھ بھی نہیں. لیکن مال و دولت, روپیہ پیسہ, غلام, نوکر چاکر تو کچھ نہیں تھا, لیکن دین میں ان کا مقام کتنا تھا معلوم ہے کہ اس دنیا میں جن صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنت کی سرٹیفکیٹ دی ہے ان میں ایک زبیر بھی آتے ہیں. اس میں ایک زبیر بھی آتے ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اسی دنیا میں جنت کی بشارت. روپیہ پیسہ تو نہیں تھا ان کے پاس, لیکن دینداری میں وہ مقام تھا کہ اللہ نے مرنے سے پہلے ان کو جنتی قرار دیا. اس لیے ابو بکر نے ان کو اپنی بیٹی کی جگہ جن کے پاس. دیکھیے کہتی ہے کہ جب شادی تو ہو گئی تو ان کے گھر میں کچھ نہیں تھا, تو کہتی ہے گھر کا کام مجھے کرنا پڑتا ہے. دیکھیے تربیت دیکھیے ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کو رشتے نکاح میں دے دیا زبیر کے, جن کے پاس کچھ نہیں ہے. تو یہ شادی ہوئی تو یہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا جو ابو بکر رضی اللہ کے گھرانے میں راز و نیم میں پلی بڑھی تھی, کبھی کوئی شکایت نہیں تھی, کبھی کوئی پریشانی نہیں تھی. شادی ہوئی تو گھر کا پورا کام کرنا پڑتا, کھانا کہتی ہے کہ کھانا بنانا بھی نہیں آتا تھا مجھے. یعنی ابو بکر کے گھرانے میں سب کام کرنے والے موجود تھے, ان کو کوئی تجربہ نہیں تھا روٹی وغیرہ بنانے کا. جو کھانا ابو بکر کے یہاں بنتا تھا وہ ان کے یہاں بننے کے لیے سامان ہی نہیں تھا. ابو بکر کے یہاں جو کھانا بنتا تھا نا, اسماء کو جو کھانا بنانا آتا تھا وہ سامان ہی نہیں تھا کہ کھانا بنائے, تو کچھ اور بنانا پڑتا تھا, وہ ان کو آتا نہیں تھا. تو پڑوس کی بچیوں سے بیٹھا کے سیکھتی تھی, جو ہے بتا دو کیسے بناتے ہیں, تو ان سے سیکھ کے ایک کھانا پکا کے کھلاتی تھی اپنے شوہر. اسی برباد نہیں بلکہ بعد میں اللہ کے رسول نے زمین کا ایک ٹکڑا ان کو دے دیا تھا زبیر کو, کہ بھائی یہاں پہ کچھ کام دھات دیکھو. تو اسماء اس زمین پر جاتی تھی, وہاں سے کچھ چیزیں لکڑیاں وغیرہ بڑھو کے لاتی تھی گھر پہ, اپنے سر پہ لا کے لاتی تھی. یعنی گھر کا بھی کام کر رہی, باہر کا بھی کام کر رہی. یہ ساری پریشانیاں ہو چکی. یعنی ایک ایسے شوہر کی بیوی ہے جس کے پاس روپیہ نہیں, پیسہ نہیں, گھر کا کام کرنے کے لیے کوئی نوکرانی نہیں, کوئی خادمہ نہیں, گھر پہ بھی بنا کے کھلا رہی ہے اور باہر میں جا کے گٹر سر پہ لکڑیاں ڈھو کے لا رہی ہے. اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی شوہر کے ساتھ وفاداری دیکھی جائے, شوہر کے ساتھ وفاداری اور غیرت دیکھیے. آج کی عورتوں کا معاملہ کیا ہے, خرچہ تھوڑا سا کم دے دیا تو زمین آسمان ایک کر دیتی. یہ حالت آج کا کوئی شوہر کرتے وہ ٹکے گی اس کے پاس, پتہ نہیں کن لوگوں سے ان کے تعلقات قائم ہو جائیں گے, کن لوگوں کے پیچھے حالت شروع کر دیا. لیکن دیکھیں اسماء ابو بکر کی بیٹی, شوہر کے پاس کچھ نہیں ہے, خود کھانا بنا کے پکا کے کھلا رہی ہے, باہر سے لکڑیاں ڈھو ڈھو کے لا رہی ہے, لیکن شوہر کے ساتھ وفاداری دیکھیں. کہتے ہیں کہ ایک دن میں راستے میں زمین سے سر پہ گٹ پر لا کے لا رہی. یہ بخاری کی حدیث ہے, سمجھ کوئی فضیل عمل کا قصہ نہیں, بخاری کی حدیث ہے. سنیں, کہتی ہے کہ ایک دن میں اس زمین سے لوٹ رہی تھی, فلقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو میری ملاقات ونما علی راسی, میرے سر پہ گٹھر تھا, لکڑیوں کا گٹھر تھا. تو راستے میں کس سے ملاقات ہوگی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ومعه نفر من الانصار, اور اللہ کے نبی اکیلے نہیں تھے, معه نفر من الانصار, اللہ کے نبی کے ساتھ آپ کی کچھ انصاری صحابہ. یہ اکیلے آ رہی تھی اس زمین سے اپنے گھر پہ, راستے میں کون مل گئے, اللہ کے نبی مل گئے, اور اکیلے بھی نہیں, آپ کے ساتھ انصاری صحابہ تھے, آپ اونٹ پر سوار تھے اللہ کے نبی. تو اللہ کے نبی نے ان کو دیکھ کے پہچان لیا, رشتہ تھا نا ساری کا. اما عائشہ کی بہن تھی نا اسماء, تو کہتی ہے اسماء کہتی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا کہ بھئی یہ بیچاری گٹھر دھو کے لا رہی ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کا تعاون, ان کی مدد کرنا چاہا. تو کیا کیا اللہ کے نبی نے, فدعانی ثم قال احق ليحملني خلفه, تو اللہ کے نبی نے مجھے بلایا, اپنا اونٹ بٹھایا اور اشارہ کیا پیچھے تم بھی بیٹھ جاؤ. اللہ کے نبی اکیلے نہیں ہیں, آپ ہیں, آپ کے ساتھ صحابہ ہے, سب کچھ, اور آپ مدد کرنا چاہتے ہیں, وہ بھی اپنی رشتہ دار کی. اسماء بیٹھ جاؤ. اللہ کے نبی نے اپنا اونٹ بٹھایا اور کہا اسماء پیچھے بیٹھ جاؤ. اسماء نے کیا کیا, یہ بلانے والے کون ہیں, رشتہ دار ہیں, نبی ہیں, کسی شک کی گنجائش نہیں, شک کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. لیکن پھر بھی دیکھیں اسماء رضی اللہ عنہا اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری دیکھے, وہ کہتی ہیں فاستحییت ان اسیر مع الرجال, لیکن مجھے شرم آئی کہ میں مردوں کے ساتھ چلوں. اسماء کیا کہتی ہیں, حالانکہ مرد کون ہے, نبی ہے, آپ کے بزرگ صحابہ ہیں, اور اللہ کے قسم کا یہ آفر کرنا جائز تھا, کوئی غلط کر دیتا ہے, اس کی گنجائش ہے. مردوں کی دماغ چھوٹی, عورت پریشان ہو اس کو لے جا کے اس کے گھر چھوڑ سکتے ہیں, کوئی برائی نہیں ہے. لیکن کمال غیرت دیکھیں, شوہر کے ساتھ وفاداری کتنی انتہا پر پہنچی ہوئی ہے وہ دیکھیں.
کہتی فاستحییت تو مجھے شرم آئی، مجھے حیا آئی کہ میں مردوں کے ساتھ چلوں۔ یہ اسما کا معاملہ ہے، یہ اسما کی غیرت کا حال ہے۔ ذرا دیکھیں آج کی عورتوں کا حال کیا ہے۔ کسی بھی روڈ پہ کھڑی ہوگی، کوئی بھی بھائی والا نہ جان نہ پہچان، روکا لفٹ مارا بیٹھ نہیں سکتے، ہم کو وہاں تک چھوڑ۔ ہاں یہ آج کی عورتوں کا معاملہ، آج کی لڑکیوں کا معاملہ۔ اور یہ اسما رضی اللہ عنہا، یہ ابو بکر کی لڑکی بیٹی، نبی کی رشتہ دار اور بلانے والے نبی کے صحابہ، لیکن اسما نے انکار کر دیا۔ اسما رضی اللہ عنہا نے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ اور انکار کیوں کیا؟ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ کون جائے نبی کو تکلیف دے، کون ان کو ڈسٹرب کرے، نبی اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے جانے دو۔ کیوں انکار کیا؟ انکار کی وجہ بھی بتائی۔ کہا فاستحییت ان اسین مع الرجال وذکرت الزبیر وغیرتہ، مجھے اپنے شوہر زبیر ان کی غیرت یاد آ گئی، تو انکار کی وجہ بھی بتایا۔ اس لیے انکار کیا کہ کہیں میرے شوہر کو برا نہ لگ جائے کہ ان کی بیوی دوسرے مردوں کے ساتھ کیوں بڑھ گئی، کیوں چلی گئی، ان کے ساتھ کیوں؟ حالانکہ نبی تھے، بزرگ لوگ تھے، نیک لوگ تھے، فرشتوں کے پہروں میں تھے، سب کچھ تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری ہے۔ یہ دیکھ کے آپ اندازہ کریں کہ ابو بکر نے اپنی بیٹیوں کی پرورش کتنے اعلیٰ معیار پر کی، ان کی غیرت، ان کے شرم و حیا کا معاملہ دیکھیں۔ یقیناً ایسی بیٹیوں پر کی عزت پر اگر کوئی کیچڑ اٹھا لے، برا بھلا کہے، تو ایسی بیٹیوں کے لیے کا حق بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے وہی نازل فرمائے کہ یہ پاک پاس ہے، ان کی کوئی غلطی نہیں۔ اسی اسما کی بہن اما عائشہ، یہودیوں نے جب الزام لگایا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وہی نازل فرمائی کہ اما عائشہ پاک ہے، اما عائشہ پاک ہے، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، یہ ظالموں کی تہمت ہے۔ تو اللہ رب العالمین بھی ایسی لڑکیوں کی صفائی پیش کرتا ہے جو لڑکیاں غیرت اور شرم و حیا میں اس معیار پر کھڑی۔ یہ کہتی ہے اسما رضی اللہ تعالیٰ کی میں نے انکار کر دیا۔ اب آگے دیکھیں، کہتے ہیں کہ فاستحییت منہ وعرفت، کہتے ہیں فاستحییت ان اسیر مع الرجال وذکرت الزبیر وغیرتہ وکان آخر فعرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد استحییت مزہ۔ تو اللہ کے رسول کو پتہ چل گیا کہ مجھے شرم آ گئی، اور اللہ کے رسول سواری اٹھائی اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھ گئی، مجھے وہیں چھوڑ دیا۔ اسما کہتی ہے کہ پھر میں اللہ کے نبی اپنے شوہر کے گھر آئی، زبیر جو اپنے شوہر سے ملی اور ان کو یہ واقعہ سنایا، ان کو بتایا کہ راستے میں اللہ کے نبی ملت کے سواری اٹھائے، انہیں بٹھانا چاہتے تھے، میں نہیں نکالتا۔ ان کے شوہر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نبی کے ساتھ، ان کے ساتھیوں کے ساتھ تیرا بیٹھنا تو وہ دور کی بات ہے، مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ تو گھر سے باہر نکلے، مجھے تو یہ بھی گوارا ہے کہ تو گھر سے باہر نکل، تیرا گھر سے باہر نکلنا یہ بھی میرے لیے ناقابل برداشت ہے، لیکن یہ مجبوری کہ تجھے نکلنا پڑ رہا ہے۔ یہ پورا واقعہ جو پیش آیا یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پتہ چل گیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پتہ چل گیا کہ میری بیٹی کو اتنی مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہے، وہاں سے گھر جانا آنا جانا ہے، اللہ کے نبی بیچ میں ملے اور یہ سب ہوا، یہ ساری باتیں کسی نے بتائی، وہ کیا جیسا ہوا۔ تو اسی وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ غلام خرید کے ان کے گھر پہ دیا تاکہ جاؤ ان کی دیکھ بھال کرو، بڑی پریشانی ہے۔ تو اسما کہتی ہے فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَنِي، یہ بخاری کے الفاظ ہے کہ میرے ابا نے جب غلام بھیجا کام کرنے کے لیے، جب غلام آ گیا تو مجھے ایسا لگا کہ آج میں آزاد ہوں، ابھی تک میں لونڈی، ابھی تک میں غلامی کی زندگی بسر کر رہی ہوں۔ یہ ابو بکر کے گھر میں شہنشاہی کی زندگی گزار رہی تھی، آرام عیش کی زندگی گزار رہی تھی، شادی ہوئی غلاموں جیسی زندگی ہو گئی، اور یہ سب معاملہ ہوا۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی دیکھی گھر میں پرورش کی تھی، اب پتہ چلا کہ میری بیٹی کو مجبوراً باہر نکلنا پڑ رہا ہے، تو یہ غلام جاؤ باہر کا کام کاج تم کرنا، میری بیٹی ہے، اس کی عزت پر کوئی آنچ نہ آئے، یعنی میاں بیوی خوش ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائے کہ ایک عورت کی غیرت کیا تھی، صحابیات غیرت میں، شرم و حیا میں کس مقام پر۔ ایک اور واقعہ میں آپ کو سناؤں، پھر میں فرصت ہوتا ہوں سے کافی ہو رہا ہے۔ ایک اور واقعہ دیکھیں، اس میں عورتوں کے لیے کتنا بڑا سبب ہے۔ ایک صحابی تھے
عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، امام احمد رحمہ اللہ نے اسے نقل کیا اس روایت کو، مسند احمد کی روایت ہے صحیح سند سے۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، یہ عثمان بن عفان نہیں، عثمان بن عفان جو تیسرے خلیفہ ہیں وہ الگ ہے، یہ ایک دوسرے صحابی ہے، ان کا نام بھی اتفاق سے عثمان ہے، ان کے والد کا نام مظعون۔ صحابہ میں ان کی خصوصیت کیا تھی پتہ ہے؟ کہ بہت زیادہ عبادت کے شوقین، عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ عبادت کے بہت زیادہ شوقین، اتنے زیادہ شوقین تھے عبادت کے، ایک بار کہا کہ میں اب رات بھر نماز پڑھوں گا، روزے رکھوں گا، تو ایک بار کہا کہ میں شادی ہی نہیں کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے کہ میں خصی ہو جاؤں، جو بکرا ہوتا ہے نا اس کو خصی کر دیتے ہیں، تو اس کی نسل چینج ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، باتیں تولید کی صلاحیت نہیں رہتی۔ تو یہ نے کہا کہ میں بھی ایسا خصی ہو جاؤں تاکہ کسی عورت کے ساتھ کسی بدکاری میں نہ پڑ سکتا۔ تو اللہ کے نبی کے پاس گئے اور کہا اللہ کے نبی میں خصی ہونا چاہتا ہوں، تو اللہ کے نبی نے منع کر دیا اس کی گنجائش نہیں، شادی کرو، میں بھی شادی کرتا ہوں، یہ میری سنت ہے، میری سنت پہ عمل کرو۔ تو انہوں نے شادی کر لی، بہت نکاح شادی کرنے کے بعد شادی تو کر لیا، لیکن بیوی گھر میں ہے اور رات آتی ہے تو یہ نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں، دن آتا ہے تو روزہ رکھیں۔ تو عثمان بن مظعون کی بیوی جن کا نام خولہ بنت حکیم، یہ ایک مرتبہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر آئی، شادی تو کر لیا نا عثمان نے، ابھی ان کی بیوی ایک مرتبہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہ آئی۔ اماں حدیث کے اماں عائشہ کہتی ہیں کہ وَهِيَ بَازَةُ الْحَيْئَةِ، وہ بہت بری حیت، یعنی کپڑے مہنگے کچیرے، چہرے پہ کوئی فرق نہیں، مطلب عورتیں کیسی ہوتی ہیں، عورتیں کو کے اندر بڑھنے سمجھنے کا ایک عادہ ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، اور خاص طور سے شادی شدہ عورت وہ تو اپنے شوہر کے لیے اور بندی سمجھتی ہے۔ لیکن عثمان بن مظعون کی بیوی اماں عائشہ کے پاس آئی اور بازت الحیات انتہائی بری حالت میں، بری حالت میں، تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کو ٹوکا، کیا کہا؟ ماشاء اللہ تمہیں کیا اپنی حالت کر رہی ہے، تم بیوی ہو کسی کی، تمہاری شادی ہو چکی ہے، تمہیں اپنے شوہر کے لیے بند کر کے تمہاری کیا ہے؟ تو خولہ کیا جواب دیتی ہے؟ خولہ کہتی ہیں زوجی یقوم اللیل ویصوم النہار، کہ میں اگر بنوں سنوروں بناؤ شنگار کروں تو کس کے لیے؟ میرا شوہر تو ہے لیکن رات بھر نماز پڑھنے میں لگا رہتا ہے، دن بھر روزہ رکھنے میں لگا رہتا ہے، تم نے بناؤ شنگار کر کے کیا کرتے؟ اس کے پاس تو وقت ہی نہیں مجھے دیکھنے کا۔ تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کی شکایت اللہ کے نبی سے کیا، تو اللہ کے نبی نے ان کو بولا کہ تاکہ تم کتنے بڑے مدعی بننا چاہتے ہو، مجھ سے بڑے ہو جاؤ گے، میں رات میں نماز پڑھتا ہوں، بیوی کو وقت بھی دیتا ہوں، دن کو روزے رکھتا ہوں، نازل بھی کرتا ہوں، تو میری سنتوں کو مخالفت کر کے میرے طریقے کو چھوڑ کر تم مجھ سے بڑے نہیں کرتے۔ لیکن یہاں اس میں دیکھنے کی بات کیا ہے، یعنی عورتوں کو سیکھنے کی بات کہاں ہے، اس میں سیکھ کیا ہوتی ہے کہ خولہ رضی اللہ عنہ جو عثمان کی بیوی ہے، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ میرا شوہر مجھے دیکھنے میں دلچسپی نہیں لے رہا تو انہوں نے بناؤ شنگار بند کیا۔ مطلب کیا کہ صحابیات کی سوچ یہ تھی کہ اگر ہمیں کوئی دیکھنے کا حق رکھتا ہے تو صرف شوہر ہے، اگر اس کی آنکھیں بند ہے تو ہمیں بندے دھونے کی ضرورت ہے۔ اور آج کی عورتوں کا معاملہ بالکل الٹا ہے، بالکل اس کے الٹا ہے۔ ابھی دیکھیے خولہ کا معاملہ دیکھیے، شوہر نہیں دیکھ رہا تو اب کوئی نہیں دیکھ سکتا، اب ہمیں کسی کے لیے بننا، نبی بھی گھرانے میں جا، کس کے گھر میں؟ کسی عام گھر میں نہیں، اللہ کے نبی کے گھر میں، اماں عائشہ کے گھر میں روئے زمین کا سب سے بڑا گھرانہ، اور یہ اس حالت میں کوئی بناؤ شنگار تھا۔ لیکن آج کی عورتوں کا معاملہ کیا ہے جناب؟ بالکل الٹا، گھر میں جب تک شوہر کے سامنے رہیں گی ایک دم پوچھا لگا رہی ہے، گندی ہے، بال بک رہی ہے، ایک دم کھلی گیا، اور مارکیٹ نکلنا ہوگا دیکھو، یعنی باہر جانا ہو، بازار جانا ہو، کسی شادی میں جانا ہو، تب ان کی حالت کیا ہوگی؟ اتنا بناؤ شنگار کہ راستے میں غلطی سے شوہر ٹکرا جائے تو پہچان نہ پائے بیوی کون ہے۔ یہ صورت حال ہے آج کی عورت۔ اب صحابیات کو دیکھیں آپ، جب خولہ نے دیکھا کہ میرا شوہر نہیں دیکھ رہا مجھ کو تو بندہ سمجھتا، اور جانا کہاں؟ نبی کے گھر آنے جانا،
کسی شادی میں نہیں جانا تھا، ہاں؟ کسی عام پارٹی میں نہیں جانا تھا، کسی دکان پہ، بازار میں، ایک اتنے بڑے گھر میں جانا تھا، لیکن حالت کیا ہے؟ کہاں سے تو رہے گا؟ اما عائشہ کو شرم آئی ہے، کیا حالت ہے تمہاری؟ ٹوکا، جواب کیا تھا؟ میرا شوہر نہیں دیکھتا، مجھے نہیں بننا دو۔ یہ حالت ہے صحابیہ کہ شوہر نہیں دیکھ رہا ہے تو اب کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں، ہاں؟ لیکن آج ہماری عورتوں کا معاملہ بالکل ہی الٹا ہے، شوہر کو دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، باہر نکلنا ہوا تو دنیا بھر کا ہوا، دنیا بھر کا ڈریسنگ ٹیبل پہ گھنٹوں سجے گی اس کے بعد آئے، تو بہرحال یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ صحابیات کے مطلب خواتین کے حوالے سے میں نے کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابیات کا، نبی کی بیٹیوں کا، اسماء رضی اللہ عنہ کا، نبی کے گھرانوں کا کیا معاملہ تھا شرم و حیا کے معاملے میں، ہمیں بھی یہ آخری بات پیش کر کے میں رخصت ہوتا ہوں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے پردے کی کتاب رکھی ہے، جس کی اس نے ایک روایت میں رکھی فاطمہ رضی اللہ عنہ کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ جو نبی کی بیٹی ہے، ان کی شرم و حیا دیکھیں کہ وہ اللہ کے نبی، وہ علی رضی اللہ عنہ سے ان کی شادی ہوتی ہے اور شادی کے بعد وہ وصیت کرتی ہیں کہ میرے انتقال کے بعد مجھے اگر کوئی غسل دے اور جب جنازہ میرا نکالا جائے تو جنازے کے اوپر بھی ایسے ایک طرح کی باؤنڈری بنا دے، یعنی میرا جسم پر کپڑے ایسے نہ ہو کہ جسم کے اعضاء دکھے، ایک اوپر سے ایک باؤنڈری ہو، ایسے جیسے آج کل ہمارے مسجد میں رہتا ہے، اس زمانے میں ایسا نہیں تھا، آپ کو آرام سے بن جاتا ہے، تو خاص فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے وہ بندوبست کیا، یعنی ابھی دنیا میں نہیں، مرنے کے بعد بھی فکر ہے کہ مرنے کے بعد میں کوئی ہمارا بدن نہ دکھ پائے، جو کہ پردے میں ڈھکا ہوا، یعنی ملبوس ہے، یہ تو حیات میں ہے اور اوپر سے کفن میں ہے، لیکن اس حالت میں ہمارے جسم کے اعضاء نہیں دکھ سکتے۔ یہ فاطمہ نبی کی بیٹیوں کا یہ معاملہ، شرم و حیا کا یہ معاملہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ کا یہ معاملہ ہے کہ زندگی میں تو سوچنے کی بات نہیں، مرنے کے بعد بھی ہمارے جسم کا ڈھانچہ نہ دکھے۔ اور آج ہماری عورتوں کی کپڑے پیش کرتے ہیں، کفن کی بات نہیں ہے، عام کپڑے کتنے چست اور کیسے کیا کچھ نہیں دکھ سکتا، تو یہاں سے بھی عورتوں کو سبق لینا چاہیے کہ ہمارا لباس کے معاملے میں ہماری شرم و حیا کرنا چاہیے۔ یہ چند باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن اتنی باتیں میں آپ کے سامنے کہہ سکا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب کتاب و سنت پر عمل کریں اور اس بگڑے ہوئے ماحول میں، شر و فروغ میں ہم زندگی گزاریں۔ یہ بہت ہی بگڑا ہوا ماحول ہے، آج کے ماحول میں وسائل اتنے بڑھ گئے ہیں، برائیوں کے، بدکاریوں کے کہ کوئی حد حساب نہیں۔ پرانے زمانے میں کیا تھا؟ کسی سے بات کرنا، بے حیائی، بے شرمی، بہت ساری پابندیاں تھیں، اخلاقی پابندیاں تھیں، سماج کی پابندیاں تھیں، سب کچھ تھا، لیکن آج کے سب، آج کوئی کسی کو ٹوکنے والا نہیں، کوئی بھی کسی کو ٹوکنے والا نہیں۔ وسائل اتنے بڑھ چکے ہیں، موبائل ہے، دیکھیں آپ، موبائل ہے، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، اس سب سے اتنا بڑا فتنہ اور اتنی بڑی بےغیرتی اور بے حیائی عام ہے کہ کوئی حد حساب نہیں۔ ہمارے گھر میں جو عورتیں ہیں، یہ بیٹیاں ہیں جن کے ہاتھ میں ہم نے موبائل دے رکھی ہے، کوشش ہونی چاہیے کہ موبائل نہ دیں، لیکن اگر کسی وجہ سے دے رکھا ہے تو نگرانی ہونی چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ کوئی ضروری ہے کہ واٹس ایپ چلائیں، اس پر پوری اگر ہے کسی وجہ سے کوئی ضرورت ہے تو مکمل ہماری نگرانی ہونی چاہیے، ورنہ یہ بہت بڑا فطرہ ہے، بہت بڑا۔ تو آج برائیوں کے راستے بہت بڑھ گئے، شیطان ہے نا، شیطان اب اس میں کتنا مطلب واٹس ایپ ہے، اس میں کمپنی والا بولتا بھی ہے کہ ایک دم سیکور ہے معاملہ، کسی کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، کسی کو کھول دیا جو چاہو۔ تو یہ اتنا بڑا فتنہ جو شروع میں نے کہا تھا کہ شیطانوں کی ٹیم لگی ہوئی ہے ہمارے پاس، ہمیں بے حیا بنانے، بے غیرت بنانے کے لیے شیطانوں کی ٹیم کام کر رہی ہے، اور دوسری طرف شیطان کے بندے ہیں، شیطان کی چیلے ہیں، وہ ہمیں بے حیا اور بے غیرت بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود محتاط رہیں اور اپنے گھر میں بہن ہو، بیٹی ہو، ماں ہو، سب کو باغیرت بنائیں۔ ایک اللہ کے رسول میں دیوس تھا نا، دیوس ایک طرح کی گالی، اللہ کے رسول کا وہ دیوس ہے کہ جس کی بیوی سے کوئی بھی بات کرے۔ اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تکلم الناس الا باذن ضرور،
کہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے کہ کسی عورت سے بات کی جائے اس کے شوہر کی اجازت کے بغیر. اگر ہم واٹس ایپ پہ بات کر رہے ہیں، کال کر رہے ہیں کسی عورت کو جس کی شادی ہو چکی ہے، تو شرعی حد بندیوں میں رہتے ہوئے ہم بات کر سکتے ہیں، منع کی ضرورت ہے. لیکن اس گفتگو کا علم اس کے شوہر کو ہونا چاہیے. شوہر کی طرف سے اجازت ہونی چاہیے. اگر شادی ہو چکی ہے، شادی نہیں ہوئی، تو باپ کی طرف سے آتی ہے. تو باپ یا شوہر کے علم میں لائے بغیر کسی عورت سے کوئی بات نہیں کر سکتے، بالکل بات نہیں. کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بیوی ہے، شوہر باپ کو، وہ بھی کب جب ضرورت ہو. اسلامی شرعی ضرورت ہو تو بات کی جا سکتی ہے، لیکن یہ پابندیاں ہونی چاہیے، یہ شرطیں ہونی چاہیے. شوہر کو علم ہونا چاہیے، باپ کو علم ہونا چاہیے. اس کے بغیر گفتگو نہیں ہونی چاہیے. باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. صحابہ کے دور میں بھی کبھی کبھی ضرورت پڑ جاتی تھی کسی کی بیوی سے بات کرنے کی، لیکن صحابہ جب تک پہلے ان کے شوہروں سے اجازت نہیں لیتے تھے بات نہیں جاتی تھی کسی کے گھر پہ، جب تک کہ اجازت نہ لے لے پوچھ تاچھ. تو اس لیے یہ جو فیس بک کا یہ سب اتنا بڑا فتنہ ہے، یہ شیطان کے لیے نے ایک بہت بڑا ہتھیار ہمیں دے دیا ہے. ہمیں اس بارے میں چوکنا رہنا چاہیے. ہمیں خود اپنی بھی نگرانی کرنی چاہیے اور دوسروں کی بھی نگرانی کرنی چاہیے، تاکہ اس کے ذریعے ہم نہ، اور رشتے بھی اس سے بگڑتے ہیں. بنے بنائے رشتے شادی سے پہلے کتنے لوگ بے عزت ہو گئے، کتنی طلاق ہو رہی ہے، کتنے رشتے ٹوٹ رہے ہیں. کیسا معاشرہ، ہم لوگ آفس میں بیٹھتے ہیں ہر ہفتے میں 2-3 طلاق کی کیسز آ رہی ہے. ٹھیک ہے، شادی ہوئی 1 مہینہ ہوا، 2 مہینہ ہوا، بلکہ شادی ہونے سے پہلے ہی ایک رشتہ بیٹے کا شادی ہوئی ہے کتنے علاقے میں شادی سے پہلے وہ اس لڑکی کا کسی سے تعلق تھا، پھر کیا ہوا، اس نے کہا میں دوسری شادی کروں گا، اس کی شادی کہیں اور ماں باپ نے لگائی، اور پھر اس نے واٹس ایپ پہ ڈال دیا اس کے ساتھ بے حیائی کی، جو کچھ کا واٹس ایپ پہ ڈال دیا، اس سے کوئی شادی کرنے کے دیا. ایک شریف گھرانے کی لڑکی شادی سے پہلے، یہ اس کا واٹس ایپ پہ. تو شادی کے بعد تو رشتے ٹوٹ رہے ہیں، رشتے بنتے بنتے بگڑ رہے ہیں. اتنی ساری بے حیائی اور اتنی ساری خرافات ہم ہے، اس دلدل سے ہمیں اپنے گھرانے کو دیکھیں. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عشاء کے بعد عورت سو جائے. صرف علم کا معاملہ ایسا ہے، علماء کی ایک تاریخ رہی ہے جو ہمیشہ رات میں جاگتے تھے. بہت سارے علماء ایسے تھے پڑھے کے وہاں پڑھتے تھے، لیکن اس رات کو سوتے تھے. امام شافعی کا شعر بھی ہے کہ من طلب العلا سحر اللیالی، جس کو بلندیاں چاہیے اسے رات کو جاگنا پڑے گا. امام بخاری رحمہ اللہ بغداد میں ہوتے تھے کہ سفر میں ہوتے تھے، ان کے اسسٹنٹ بتاتے ہیں، ان کے خادم بتاتے ہیں کہ امام بخاری ایک رات میں 20 بار اٹھتے تھے. رات میں سوتے تھے، اچانک اٹھ جاتے تھے، وہ رات میں سوتے تھے تو اٹھتے تھے، کچھ یاد آتا تھا قلم اور بنا پہ ملتے تھے، یاد آتا تھی کہ علماء کی شان. لیکن لڑکیوں کو کیا ضرورت ہے، ان کی کون سی ایسی مصروفیت ہے، کون سا ایسا معاملہ ہے کہ وہ رات رات بڑھ جاتی. بلکہ عالم ہو، جاہل ہو، بزنس مین ہو، کوئی بھی ہو، اگر عشاء بعد کوئی شرعی ضرورت نہیں ہے تو اسے سو جانا چاہیے. امام بخاری رحمہ اللہ نے دونوں طرح کی حدیثیں نقل کی. پہلے حدیث نقل کی کہ سو جانا چاہیے، بعد میں حدیث نقل کیا کہ صحابہ کی کبھی کبھی بیٹھ کے مسجد میں بات کرتے عشاء کے بعد. تو یہ نگرانی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ راستے آج بہت کھل گئے. پہلے تو راستے محدود تھے، لیکن آج راستے بہت کھل گئے ہیں. لیکن اس لیے آج اس سلسلے میں ہمیں زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اسی پر ہم اپنی بات سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تلاوت سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق دے اور ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا. سامعین کرام، اب تک ہم سماعت فرما رہے تھے زبان کی حفاظت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے شہپارے کے زندگی کے قیمتی حصے، جس سے ہماری زندگی کافی متاثر ہونی چاہیے. جیسا کہ ہم نے ابھی گھریلو زندگی کے متعلق سے سنا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تربیتی طور پر عبادت اور اسی طرح معاملات میں اور داخلی طور پر انصاف کا کیا معاملہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کس طرح کنٹرول تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. ساتھ ہی ساتھ غیرت سے جڑی ہوئی دونوں طرح کی مثالیں ہمارے سامنے آئیں.
جو کافی اہمیت رکھتی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اپنے زندگی میں عملی طور پر عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں. ساتھ ہی ساتھ زبان کی حفاظت کتنی ضروری ہے. اگر ہم ان تینوں چیزوں کو جمع کرنے کی کوشش کریں تو گھر کے اندر اور گھر کے باہر آج کا جو موضوع تھا ان ساری چیزوں کو محیط تھا کہ ہم اپنے بڑوں اور چھوٹوں کی عزت کریں اور ان کے ساتھ اپنی زبان کی حفاظت کریں اور بدتمیزی سے پیش نہ آئیں. ساتھ ہی ساتھ ہمارے آپسی جو معاملات ہوئے, ہم نے کسی چیز میں اگر کوتاہی ہوئی ہے, چاہے بیوی کا تعلق شوہر سے رہا ہو یا شوہر کا تعلق بیوی سے, ہمیں چاہیے کہ معافی مانگ کر اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کریں جس کا تعلق حقوق العباد سے ہے, اور اپنی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت کو داخل کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح سے میں ذمہ داران اور اساتذہ کرام کا, تمام سامعین اور سامعات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری دعوت پر لبیک کہا, اور خصوصی طور پر اپنے علماء کرام کا جنہوں نے علم نکات اور علمی شہپارے ہمارے سامنے رکھے. اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اس طرح کے پروگرام میں, اس طرح کی مجلسوں میں اور بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق دے, اور ہمارے وہ اخوان جنہوں نے ہمارے اس بزم کو سجانے میں تعاون فرمایا ہے, اللہ رب العالمین ان کی مدد فرمائے اور انہیں مزید طاقت اور قوت دے تاکہ وہ ہمارا ساتھ دیتے رہیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ابھی اذان ہوگی اور اس کے بعد 5 منٹ کے بعد جماعت قائم کر دی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.